پردہ کرنے کے بعد 30 سال میں وہ ساری دنیا پہ چھا گئے. کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. جو جنگیں ہوتی تھیں ان کے نمبر بھی کم ہوتے تھے, دوسرے زیادہ ہوتے تھے. اور وہ کیونکہ ایک انگریز لکھ رہا ہے, وہ فینومینا اسٹڈی کر رہا تھا کہ کیا چیز تھی, کہ کیا ان کی موٹیویشن تھی. تو میں مجھے جو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کو اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں. میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی اسکالرز کی, تاکہ ان کو کریکولم ڈیولپ کریں ہمارے اسکول کے بچوں کے لیے, تاکہ بچے یہ سمجھے فنومینا. ہم اپنے بچوں کو بتائیں, کیونکہ آج یاد رکھیں, آج جو موبائل فون کی وجہ سے جو آج ہمارے بچوں کو مشکلات اور کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس طرح کا مٹیریل موبائل فون پہ اب ہے, اگر آپ اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے, یہ بہت مشکل وقت ہے بچوں کے, یوتھ کے لیے بھی. تو اس لیے میں نے یہ اتھارٹی بنائی کہ یہ ڈیبیٹ ہوگی یونیورسٹیز میں, ہماری اسکالرشپ اس کو اسٹڈی کریں گے اس فنومینا کو. اور یہ اس حکومت نے آ کے وہ بند کر دی اتھارٹی. یہی اگر یہ فنومینا اگر امیجن کرے ویسٹرن سویلائزیشن میں ہوا ہوتا تو ابھی پتہ نہیں کتنی فلمیں بن رہی ہوتی, کیا ہوتا, کتابیں لکھی جا رہی ہوتی. ان کے ہالی ووڈ کے اندر بتایا, کیونکہ کبھی بھی اتنے تھوڑے وقت پہ اتنے عظیم لوگ ہی نہیں آئے. یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے. جو نبی کے ارد گرد تھا وہ ایک عظیم انسان بن گیا. حضرت بلال جو غلام تھے, انہوں نے 2 جنگوں کے اندر قیادت کی. انسانوں کو بدل دیا. میرا پوائنٹ سارا یہ ہے. اور انسان بدلتا ہے ذہن کے اندر, جب آپ اس کو آزاد کرتے ہیں, اس کو بڑا ضروری تعلیم دیتے ہیں, صحیح تعلیم دیتے ہیں. تعلیم بھی ہر کوئی تعلیم آزاد نہیں کرتی. اور تعلیم اور پھر انصاف. مدینہ کی ریاست کی بنیاد عدل اور انصاف تھی, کیونکہ جو ابھی شیرین نے بڑی بات کی کہ جو جسٹس ہے, جو انصاف ہے, وہ انسان کو حقوق دیتا ہے, اور انسان کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. اور میں نے کیسے دیکھا, کیونکہ میں تو یہاں جب گیا تو یہاں ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ تھی. تو ادھر جب میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, ان سب کو اپنے رائٹس کا پتہ تھا. اتنی سی کوئی ان کا وزیر وغیرہ کوئی ایسے لگے کہ اس نے ٹیکس پیئر کا پیسہ غلط خرچ کر دیا, اسٹوڈنٹس بول پڑتے تھے, ڈیمونسٹریشنز ہو جاتی تھی. اتنے آگاہ تھے وہ کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. آزاد لوگ تھے, اور آزاد لوگ پریشر ڈالتے ہیں حکومت کے اوپر, اس کی جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرے. آزاد قوم اپنے پروٹیکٹ کرتی ہے اپنے حقوق کو. اور آزاد قوم میں آزاد ذہن آتے ہیں, اور آزاد ذہن ہی اوپر جاتے ہیں. یہ جو انوویشنز ہوتی ہیں دنیا میں, ڈسکوریز ہوتی ہیں, انوینشنز ہوتی ہیں, یہ اوریجنل مائنڈز کرتے ہیں, غلام نہیں کر سکتے. غلام انتظار کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی نئی بتایا جائے, جی نئی ٹیکنالوجی, اور ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن آزاد ذہن ڈسکوری کرتے ہیں. اور اسی لیے کتنے 100 سال تک سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے, کیونکہ وہ آزاد انسان تھے. آپ جب ان کے حقوق, جو کلچر ڈیولپ ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں, آپ رائٹس کا یہ دیکھیں کہ آج بھی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہودی شہری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیس جیت جاتا ہے جب وہ خلیفہ ہوتے ہیں. آپ تصور کریں گے کہ آج بھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مائنورٹی جا کے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ سے کیس جیت سکتی ہے کورٹ آف لاء میں. تو انہوں نے سب سے زیادہ ایمفسس انصاف پہ دیا اور رائٹس پہ. عورتوں کو لبریٹ کیا, جو پہلی دفعہ عورتیں جو اصل لبریشن رائٹس دیے ان کو, انہیریٹنس, پراپرٹی رائٹس. آج بھی پاکستان کے اندر 80% عورتوں کو بیچاریوں کو پراپرٹی رائٹس نہیں ملتے, حالانکہ ہم نے قانون پاس کیا کہ انفورس کرنے کے لیے پراپرٹی رائٹس, لیکن وہ تب دے دیے تھے.
یورپ میں کوئی 100-150 سال پہلے آئے تھے اور پھر غلاموں کو آزاد کیا. بیسکلی وہ انہوں نے آزاد کیا تھا انسانوں کو, انصاف دے کے, رائٹس دے کے. اور سیکنڈ جو بھی شیرین بات کر رہی تھی, دیکھیں ویلفیئر سٹیٹ کا کانسیپٹ پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں آیا تھا. اور آج مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور میں انگلینڈ میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ایک ویلفیئر سٹیٹ دیکھی. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی, غریب آدمی ہے, اس کو مفت تعلیم مل رہی ہے, کوالٹی, اس کے بچے کو عدالت میں جاتا ہے تو لیگل ایڈ مل رہی ہے, اس کو بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس مل رہے ہیں, پیسے مل رہے ہیں جب تک روزگار نہیں ملتا. ہسپتالوں میں جاتا ہے تو اس کو مفت علاج ملتا ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ برطانیہ میں دیکھا تھا. تب سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ تو ہماری مشن سٹیٹمنٹ ہے, اسلامی فلاحی ریاست, یہ تو پاکستان کی مشن سٹیٹمنٹ ہے. اور پھر یہ جو ہم ابھی شیرین نے بتایا, ہمارا اتنا ہیلتھ کارڈ ہم لے کے آئے, اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ غریب گھرانے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جو آدمی, میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کیوں بنایا تھا؟ والدہ کو کینسر تھی, تکلیف میں تھی, یہاں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا. میں ایک ڈاکٹر کو میو ہاسپٹل میں, مجھے ابھی بھی یاد ہے, ڈاکٹر مسعود ہوتے تھے, میں ان سے کنسلٹ کرنے گیا اپنی والدہ کے اوپر. باہر مجھے اس کی ویٹنگ میں ایک آدمی نظر آ گیا, بوڑھا آدمی. وہ جا کے اس سے وہاں پوچھ رہا تھا کہ میرا, اس کا دوائی مانگ رہا تھا, کوئی دوا, اس کے جو کمپاؤنڈر جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس کہہ رہا تھا کہ ایک طرف پرچی پکڑی ہوئی, ایک طرف دوائیں پکڑی ہوئی. کہتا میں نے ساری دوائیں لے لی ہیں. اس نے کہا نہیں, آپ نے نہیں لی, آپ نے ابھی یہ بھی لینی ہے. تو اس کی میں نے شکل دیکھی, بوڑھا آدمی. تو جب وہ گیا, میں نے اسے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور ساری رات اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے جو کینسر سے مر رہا ہے. تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے جیسے لوگوں کو اتنی تکلیف, امیجن کریں بیچارے غریبوں کے اوپر کیا گزرتی. تو سوچیں کہ کسی گھر پہ بیماری ہوتی ہے, وہ پہلے سے ہی سبسسٹنٹ مشکل سے اپنا, اور آج کل کے زمانے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا جو بجلی کا بل دے, بچوں کے اسکول فیس دے, کیا کرے. اور ایک بیماری ہوتی ہے, ساری ایویڈنس شو کرتی ہے کہ ایک ایسی بیماری آتی ہے, سب سے زیادہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جاتے ہیں وہ ایک گھر میں بیماری آ جاتی ہے, اس میں سارا گھر بار اپنا پیسہ پوسا خرچ کر کے مقروض ہو جاتا ہے. تو وہ ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کر دیا. اور وہ بے حسی دیکھیں ان لوگوں کی, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا اس لیے بند کر دو. وہ دوسرا بھی سوچ رہے, ہاں وہ کہہ رہا ہے, وہ دوسرا کہہ رہا ہے, وہ شہباز شریف, کہ ہاں بند کر دیتے ہیں, اور میں کہوں گا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اچھا جی, دوسری چیز اکانومی. میں صرف اکانومی جو ہے نا جی, وہ کنیکٹڈ ہے فارن پالیسی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہم نے فنڈامنٹل مسٹیک کیا کی, ہم نے یہ کیا, چلے ہم شروع میں ہمارے بڑے برے حالات تھے. جب پاکستان بنا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا, فیکٹری ساری ہندوستان میں رہ گئی تھی. ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ بڑے مشکل وقت تھا ہمارے لیے. پتہ نہیں 40 لاکھ ریفیوجیز تھے یا کتنے ریفیوجیز آئے ہوئے تھے, یا ملک کے پاس سٹرکچر نہیں تھا. بڑا لوگوں کا جذبہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے کام کیا, مدد کی, کیسے ملک کو اٹھایا. لیکن ہندوستان سے خطرہ تھا, تو اس لیے ہم سیٹوں اور سینٹوں میں چلے گئے. امریکہ کے جو 2 بلاکس تھے کولڈ وار میں, ہم ادھر چلے گئے. چلے ٹھیک ہے, یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ ہم گئے, ہمیں ضرورت تھی, ہمارے پاس ہمارا 7 گنا بڑا نیبر تھا, اور وہ ہمیں خطرہ تھا اپنی ایگزسٹنس کا. اور پھر پاکستان نے ترقی بھی بڑی کی. 60s میں پرابلی پاکستان کا وہ واقعی ڈیکیڈ آف پروگریس تھا. بڑا ہماری بیوروکریسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی. ہماری جو سول سروس تھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی تب. اور سول سروس اور اس نے, اور جو اچیومنٹس ہیں ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ. بلکہ
یہ سارے علاقے کے اندر پاکستان کو مثال بنایا جاتا تھا 60s میں، جو ملک سب سے بہتر ڈیولپ کر رہا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمیں وہ ایک ہمارا جو غلط راستے پہ ہم نکل گئے. ہم نے بجائے یہ سوچنے کے کہ ہم اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کریں گے، جو 60s میں ہو رہا تھا، نیشنلائزیشن آ گئی 70s میں، انڈسٹریلائزیشن چوک ہو گئی ہمارے بینکرز بڑی کوالٹی کے تھے. BCCI بن گیا جب انڈسٹریلائز کیا، اور BCCI دنیا میں کوالٹی کا بینک بن گیا. تو ہمارا ملک اس وقت اوپر جا رہا تھا، غلط طرف چلے گئے. ویلتھ کریشن ختم کر دی نیشنلائزیشن سے. اور اس کے بعد جو 80s میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم اگر کسی اور کی جنگ یا ان میں شامل ہو جائیں تو اس سے ہمیں ڈالرز ملیں گے. یہ جو ہم ایڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوئے، اس نے سب سے بڑا ظلم کیا، کیونکہ یہ دونوں کنیکٹڈ ہے. فورن پالیسی کے اندر بھی آزادی جانی شروع ہوگی جب ایڈ کے اوپر اب ڈپینڈنٹ ہو جائے، اور جو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا تھا ہم ہوئے نہیں. دیکھیں، ایک قوم جب تک اپنے ملک کے اندر ویلتھ کریشن نہیں کرتی، اپنے خرچے خود نہیں اٹھاتی، تو وہ تو تھوڑی دیر کے بعد، وہ مقروض ہونے کے بعد غلام بن جائے گی. اس کی آزادی تو جا نہیں ہے. اور آپ کی فورن پالیسی کنیکٹڈ ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ. جو ہم نے نیشنل سیکورٹی پالیسی جو لیٹسٹ بنائی تھی، اس میں ہم نے دونوں کو کنیکٹ کر دیا کہ صرف فوج نہیں آپ کو بچا سکتی. جب تک آپ کی اکانومی سسٹینیبل نہیں ہے اور اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتی، آپ نہیں آزاد فیصلے کر سکتے. لیکن میرا ایک اور، جب ہماری باری آئی گورنمنٹ میں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کی طرف جانا ہے، اور ہر وہ چیز کرنی ہے جس سے پاکستان میں ویلتھ کریشن ہو. اس کا مطلب ایکسپورٹس بڑھانی ہے. اور یہ ابھی جو شوکت علی نے بتایا کہ یہ جو وزٹ آیا ہے لنڈن سے، اس سے 5 سال کے اندر ایکسپورٹس تو بڑھی نہیں. تو یہ اس کی کیا قابلیت تھی کہ اگر ملک کے اندر آپ نے اپنی آمدنی نہیں بڑھائی. دیکھیں، فائنانس منسٹر کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا یہی ہوتا ہے نا، بتانے کے لیے اپنی آمدنی بڑھائے اور خرچے پورے کرے. سمپل ٹرمز میں بتائیں نا، یہ کوئی باقی آپ اکنامک ٹرمز اور جاگن استعمال کریں گے، لیکن بیسکلی جو آپ سب جانتی ہیں، جنہوں نے خواتین بیٹھی ہیں، جنہوں نے گھر کے خرچے پورے کرنے، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری آمدنی ہے، یہ خرچے ہیں، اب آپ نے بیلنس کرنا ہے. تو بیلنس کرنے کے لیے جو آپ کی، جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو پیسہ کدھر سے آنا ہے؟ اور یہ کون مین، یہ جو آدمی ہے، یہ کون مین ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے. اس فراڈ نے، آپ یہ سوچیں کہ 5 سال اگر ہماری ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھی تو اس کا کمال کیا ہے کہ جو اس کو اب لے کے آ رہے ہیں. اس نے صرف یہی نہیں کیا ایکسپورٹس نہیں بڑھی، ہماری ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھی، اور جو بونانزا آنا تھا کہ تیل کی قیمت آدھی تھی، جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے، ہمارا کتنا 37%، کتنا ہمارا تیل پہ جاتا ہے خرچہ؟ 37.5% جو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ تیل سے ہے. تو جب تیل آدھی قیمت پہ تھا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ ہمیں اپنے ریزروز بلڈ کرنے چاہیے تھے، ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے تھی. اس نے کیا کیا؟ اس نے روپے کو اوور ویلیو کیا. اور میری تھیری ہے اس کے اوپر، اوور ویلیو اس لیے کیا کیونکہ یہاں سے یہ روپیوں کو ڈالر پہ چینج کر کے باہر بھیج رہے تھے، تو زیادہ ڈالر آتے تھے، کیونکہ اس کی کوئی اکنامک سینس تو نہیں ہے. آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. ٹیکسٹائل فیصل آباد میں جاؤ تو وہاں وہ ریل اسٹیٹ میں چلے گئے انڈسٹری بند کر کے. تو انڈسٹری کے ایکسپینس پہ، ایکسپورٹس کے ایکسپینس کے اوپر آپ نے روپیہ کے نیچے رکھا ہوا ہے. ایکسپورٹس اسے رک گئی. انڈسٹری آپ کی جو ویلتھ کریٹ کرتی ہے وہ رک گئی، بلکہ بند ہونی شروع ہو گئی. تو کیا وجہ ہوگی پیچھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے ہی کرپٹ مافیا. ان کی کوشش ہی یہ ہے کہ میکسیمم یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاؤ. کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے کہ سارا ٹبر باہر بیٹھ گیا جا کے. پاکستان میں گورنمنٹ کر رہے ہیں، لوٹنے کے لیے آتے پھر باہر چلے جاتے ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. مجھے کوئی بنانا ریپبلک بھی بنائے جدھر اس طرح کا مذاق ہو رہا ہے، اور وہ جیسی ان کی پتہ چلے چوری پکڑنی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں. مشرف کے دور میں بھی باہر بھاگ گیا، NRO لے کے واپس آ گیا. 10 سال چوری کی، پیسہ باہر لیا، جب پکڑا جانے لگا پھر باہر بھاگ گیا.
اور اب NRO لے کے پھر پاکستان آ گئے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے یہ جو لوگ ملک کے محافظ ہیں, کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نہیں چاہتے, میں اننیسری تنقید کسی کی نہیں کرنا چاہتا اپنے اداروں کو, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ اس کے لیے کوئی جینیس تو نہیں ہے؟ کیا سب کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا کہ یہ ملک کے ساتھ آپ ان لوگوں کو, جن لوگوں نے اس ملک, ان کے دور, ان دونوں خاندانوں کے دور میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا, ہندوستان آگے نکل گیا ہمارے سے. 80 کی دہائی میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے آتا تھا پاکستان, تو لگتا تھا غریب ملک سے امیر ملک میں آ گیا ہوں. ہم ہمیشہ, ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s تک پاکستان زیادہ تر اکنامک انڈیکیٹر سے ہندوستان سے آگے تھا, اور بنگلہ دیش کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا جب سے یہ دو آئے ہیں. یہ اربوں پتی بن گئے, ملک کو مقروض کر گئے. اور کون سی مائنڈ ہے جو ان لوگوں کو واپس مسلط کر رہا ہے ہمارے پہ؟ یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی یہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بڑی ملک کے خلاف غداری نہیں ہو سکتی. اور تو اور چھوڑیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم اپنے ملک کو, معاشی نقصان تو ایک طرف ہے, ہم اس ملک کی اخلاقیات کس طرح تباہ کر رہے ہیں. مولانا رومی کی بڑی فیمس سیئنگ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے؟ انہوں نے کہا قوم تب مرتی ہے جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے. یعنی ایک قوم کا جو ایک ملک کولیپس تب کرتا ہے, اکنامک کولیپس بعد میں آتا ہے, پہلے مورلی کولیپس کر جاتی ہے. جب آپ ایک ملک میں نامور ڈاکوؤں کو سب کے سامنے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آپ رجیم چینج کے اوپر بھی آنے دیتے ہیں, اس کے بعد وہ آ کے اپنے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں. امیجن کریں, لوگوں کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اس وقت مہنگائی سے, اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں. اور پھر آتے ساتھ ہی وہ, اس کو اتنی شرم نہیں آتی مریم کو کہ میرے داماد کو ہندوستان سے مشین منگوا دو. اور پھر اس کی ایک منٹ بس, اور پھر یہ بھی نہیں شرم آتی کہ اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی بن رہی ہے تو اس کے اندر جو گریڈ سٹیشن ہے وہ کچھ 60-70 کروڑ روپے کا ہوتا ہے, وہ قوم پہ ڈال دو. شہباز کہتا ہاں وہ ہم نے کروا دیا ہے, یعنی عوام اس کے پیسے دے گی. نارملی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے خرچہ, تو وہ بھی 60-70 کروڑ روپیہ. اتنی شرم ہے کہ اتنے پیسے بنا لیے, لیکن پھر بھی وہ بیچارے لوگوں کا خون چوسنے آ گئے. اور پھر وہ کہہ رہے جی وہ مریم ناراض نہ ہو جائے, وہ کہتا نہیں فکر نہ کرو, اسحاق ڈار اسے سمجھا لے گا, کون مین کو طریقہ بنا لے گا. یہ ملک سے مذاق ہو رہا ہے. اچھا, سو میں ابھی فورن پالیسی کی آپ سے بات کروں کہ یہ دیکھیں کہ یہ شوکت نے جو آپ کو سلائیڈز دکھائی, اس میں کیا نظر آیا؟ اس میں یہ انہوں نے کہا نا جی کہ ہم نے بڑے مشکل ان کے لیے حالات چھوڑ کے گئے. انہوں نے کہا, یہ بار بار شہباز کہتا ہے جی بارودی سرنگیں چھوڑ کے چلے گئے ہم ان کے لیے. انہوں نے جو ملک چھوڑا تھا, تیل کی قیمت آدھی, $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, بیرونی خسارہ $20 ارب. ان کی آمدنی کتنی تھی؟ $19 ارب آ رہی تھی ریمیٹنسز, اور 5ویں سال 24 ارب آ رہی تھی ایکسپورٹ سے پیسہ. ہم جب چھوڑ کے گئے دگنی تھی تیل کی قیمت. ہمیں جب ابھی یہ رجیم چینج کی سازش کے تحت, یہ ذرا سن لیں فگرز, $20 ارب یہ چھوڑ کے گئے, $16 ارب ہم چھوڑ کے گئے. ان کی آمدنی تھی ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس ملا کے 43 بلین, 43 ارب. ہماری ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس ملا کے 63 بلین تھی.
63 ارب. سو 20 ارب ڈالر زیادہ ہم چھوڑ کے گئے, اس کے باوجود کہ تیل کی قیمت دگنی تھی. ایکسٹرا 20 ارب اور خسارہ کم چھوڑ کے گئے 16 ارب, جبکہ ویکسینز کے اوپر علیحدہ ہم نے 3 ارب دیا تھا. اور کووڈ کے دوران یہ یاد رکھیں, یہ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں, ہم نے اس سے بہت بہتر کرنا تھا. کیا ہوا جس سے ہماری بڑی اچھی, جس طرح شاہ محمود نے کہا, میری بڑی اچھی ان کے ساتھ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اور وہ جو پریمیئر لی, ہماری بڑی اچھی ان سے تعلقات. 2 سال کے لیے چائنا بند ہو گیا, ہم سب کچھ ہمارا بیچ میں رہ گیا. ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے ہوئے تھے, ادھر سے چائنیز کمپنیز انٹرسٹڈ تھی اس میں, جن سے ہماری بات چیت چل رہی تھی. 2 سال چائنا بالکل بند ہو گیا, ہمیں ادھر سے ہمیں نقصان ہوا. پھر ہمیں ویکسینز کے پیسے دینے پڑے, پھر کموڈٹی سپر سائیکل آ گیا, دگنی ہوگی تیل کی قیمت, جس کی ایکسپورٹس ہماری 37% ادھر. تو اس کے باوجود کم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے, 4 ارب کم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے, اور آمدنی 20 ارب ڈالر زیادہ چھوڑ کے گئے. اور ادھر یہ اس کو انہوں نے, ابھی جو آپ نے فگرز دیکھے کہ ملک کا ذرا حال دیکھیں آج کدھر پہنچا دیا, کہ آج 5 مہینے میں کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے. 45 یا 47% انفلیشن, مہنگائی, سینسٹیو پرائز انڈیکس 47% پہ ہے. جو ہماری ایکسپورٹس ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہیں, اور ریمیٹنسز کیونکہ گیپ اتنا بڑا ہو گیا ہے ایکسچینج ریٹ میں, جو آفیشیل اور جو مارکیٹ میں ہے اس کا گیپ بڑھ گیا, ریمیٹنسز گرنے والی ہیں. تو یہ ملک کو آپ کدھر دھکیل رہے ہیں. وہ شہباز شریف جا کے اگر اس کی اگر آپ وہ انٹرویو دیکھ لینا, وہ جو اس نے وہ بلومبرگ والی عورت کو دیا ہے, میں نے اس سے زیادہ ہے آپ کے پاس. یہ ایک منٹ, پھر سے شروع سے, ایک منٹ پہلے شروع سے لگا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, یہ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ پاکستان کا پرائم منسٹر, اچھا چلے یہ بائیڈن کے سامنے نہیں ہے, یہ بیچاری اینکر ہے, ذرا وہ اسے دیکھیں کہ اس کو طرز دلا رہا ہے کہ میں مارا گیا, لٹ گیا, مارا گیا, مجھے بتا ذرا ہے نہیں ہے.